میڈیا پہ دیکھا یہ جو بلکہ کاظمی صاحب اس کو ایک سرکاری عہدے سے ریٹائر ہوئے یہ بتائیں گے کہ اس ڈاکومنٹ کی کیا حیثیت ہے، اس کو چیلنج کوئی کر سکتا ہے، کیا ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ یعنی وہ تو ایک سرکاری ریٹائرڈ ملازم کی حیثیت سے میں ان سے آپ کے سامنے پوچھوں گا۔ ابھی میں آتا ہوں کہ ہمارے جو بیسک دو ایشو تھے بجلی اور آٹا، پہلے میں آپ کو بجلی کا کلیئر کر دوں کیونکہ مظفر آباد کے اندر آگے آ جلو زیادہ لوگ جو پریشان ہیں کہ جی نوٹیفیکیشن آپ لے آئے بجلی کا ذکر کہیں نہیں ہے، بالکل سوال ان کا درست ہے، لیکن آپ ایک بات تھوڑی سی سنیں کہ یہ جو اس وقت تک 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہیں، آپ نے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مظفر آباد کے کہنے کے مطابق بجلی بلوں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے نا؟ میں یہ کمیٹی اس کی ذمہ دار ہے جس وجہ سے آپ نے بائیکاٹ کیا۔ اس وقت بھی چلے میں ابھی بات میں کروں گا نا، اس وقت جو ہم یہاں کھڑے ہیں یہ تمام ذمہ داران کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آج بھی آپ کے بجلی بلوں کے ذمہ دار ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اب اس چیز کو کس طرح ہم نے چیک کرنا ہے؟ زبانی بات ہے نا، کہا جا رہا ہے یہ زبانی بات ہے، کیا ہے؟ لیکن یہ بتائیں 5 ماہ ہمیں ہو کہ ہم نے بجلی بل جمع نہیں کرائے، کیا 76 سالہ تاریخ میں یہ کبھی ہوا کہ آپ 3 ماہ کا بل جمع نہ کرائیں تو آپ کی بجلی ڈسکنیکٹ نہ ہو؟ کوئی ایک بتا دے۔ ایک مہینے میں ڈسکنیکشن ہوتی ہے، یہ کیوں رکا ہوا مسئلہ اس لیے رکا ہوا ہے کہ ہمارا حکومت کے ساتھ ایک جھگڑا ہے۔ وہ جھگڑا کیا ہے جو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں، ان میں اس وقت بھی میری کمیٹی اور ہم اس پہ قائم ہیں۔ وہ جھگڑا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ پانی سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا آپ ہمیں پیداواری لاگت ہائیڈل پروجیکٹ منگلا سے پیدا ہونے والی جو بجلی ہے اس کی جو فی یونٹ پیداواری لاگت ہے آپ اس کے اوپر وہ بجلی حکومت آزاد کشمیر کو دیں اور ہمارا محکمہ برقیات اس کا ٹیرف خود بنائے اور ہمارے لوگوں کو سستی بجلی ملے۔ ہمارا یہی جھگڑا ہے نا، ہم ابھی بھی اس پہ قائم ہیں۔ ہم نوٹیفیکیشن لے آئے نا، 9 چیزوں کا لے آئے آٹے سمیت، وہ میں الگ بریف کروں گا، لیکن میں نے بجلی تو اس میں نہیں ہے نا۔ لوگ پریشان ہو گئے یار یہ کیا کال بھی آف ہوگی؟ کال تو آف نہیں ہوئی نا۔ کال آف کیا ہوئی کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر جو تھا اس دن کی وساطت سے جو ہم نے کال دی تھی، ہم نے سوچ سمجھ کے کال دی تھی۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کال بالکل ٹھیک دی تھی اور الحمدللہ ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کیا۔ وہ 9 پوائنٹ جو ہم لے کے آگے ہیں ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا۔ یہ 9 پوائنٹ 2 ماہ سے سیٹل شدہ تھے لیکن ہمیں اس نوٹیفیکیشن کی شکل میں نہیں مل رہے تھے۔ اگر ہم نے جھوٹ فراڈ کرنا ہوتا عوام کے ساتھ تو ہم ایک سرکاری کسی منسٹر کے صفحے پہ یہ چیزیں لکھوا کے لا سکتے تھے، 10 موریں لگوا سکتے تھے، لیکن اب میں کاظمی صاحب سے پوچھوں گا کہ جو گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں جو ان کے سروسز سے جاری ہوتے ہیں کیا ان کی قانونی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ ہم جو نوٹیفیکیشن لے کے آئے آپ اس کو لے کے کورٹ میں جا سکتے ہیں، اس کی قانونی حیثیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اصل چیز ہے ہی نوٹیفیکیشن ہے۔ ہاں اب نوٹیفیکیشن ہی اصل، کیونکہ آپ میری سابقہ تقاریر نکالیں، میرا جھگڑا کیا تھا کہ ہمارے 9 معاملات سیٹل شدہ ہیں لیکن ان کے اندر کہا کی کیا کا اور قانونی طور پہ اس کو کس پوزیشن میں ہم لینا چاہتے ہیں، ہمارا وہ جھگڑا تھا۔ میں آج بھی اس پہ قائم ہوں اور الحمدللہ ہم اپنی وہ بات منوا کے وہ نوٹیفیکیشن لے کے آئے۔ ابھی پہلے میں بجلی کا پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ ہمارا یہ جو کال آف ہوئی ہے صرف 5 تاریخ کی پہیا جام شٹر ڈاؤن کے حوالے سے تھی۔ یہ دھرنے میں کھڑا ہوں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، ہمارا دھرنا اسی طرح قائم رہے گا۔ ان کے لیے پریشانی ہے کہ بل ان کے زیادہ ہو گئے ہیں، اصل بات ہے نا یہ۔ میں میڈیا کے سامنے انہیں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اور ان ذمہ داروں کی جس نے آپ لوگوں سے بجلی بلوں کا بائیکاٹ کرایا۔ میری مراد میں ہوں کہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تمام لوگ ہیں کہ ہم آپ کا پیرا دیں گے۔ اگر 4-5 مہینے سے ہم پیرا دے رہے ہیں نا تو آپ کا کسی نے بل بیٹر آگے نہیں کاٹا، آگے بھی نہیں کٹے گا، کیونکہ حکومت نے ہم سے ٹائم مانگا ہے اور وہ ٹائم ہم نے کس شرط پہ دیا ہے؟ اسی شرط پہ کہ بائیکاٹ جاری رہے گا، دھرنے جاری رہیں گے اور جس دن ہمارا پروڈکشن کاسٹ کا تعین ہوگا وہ چاہے 10 دن میں ہو، 1 ماہ میں ہو یا 2 ماہ میں ہو، وہ پروڈکشن کاسٹ فی یونٹ کا تعین ہوتے ہوئے ہمارا اپنا ٹیرف بنے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیپرا کا ٹیرف، نیپرا 4 صوبوں پہ ٹیرف اپنا لگا سکتا ہے، آزاد کشمیر میں نیپرا کا ٹیرف ہم نہیں مانیں گے۔ یہ الگ ریاست ہے، الگ وزیر اعظم ہے، الگ یہاں کا قانون ہے۔ یہ چیزیں یہ ذہن نشین رکھ لیں، میں ہوں نہ ہوں یہ آپ کا حق ہے یہ بات کرنا۔ ان باتوں پہ آپ کو کوئی انڈین ایجنٹ نہیں کہہ سکتا، یہ آپ کے حق کی بات ہے، اس سے مت ڈرا کریں۔ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔
بلکہ اس دن جس دن ہائی کورٹ میں اسٹے کے لیے ایک میرے بھائی محمود مسافر صاحب کے چیف جسٹس کے یہ ریمارکس تھے کہ آپ کی عوامی حقوق کی بات جو ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے، اپنے حق کی بات کرنا ہر بندے کا رائٹ ہے، تو اگر آپ کو قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے آپ حق کی بات کر سکتے ہیں تو ان چیزوں سے مت ڈریں کہ آپ کو ٹیگ لگ جاتا ہے، آپ انڈین ایجنٹ ہے، آپ فلاں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم سارے یہاں بیٹھے اتنے عرصے سے کون سی ہم نے ایجنٹی کر لی؟ ہم تو ایک غریب کی ایجنٹی کر رہے ہیں، سستے آٹے سستی بجلی کی ایجنٹی کر رہے ہیں، اس پہ 100 دفعہ ہمیں ایجنٹ کے ہم ایجنٹ بننے کو تیار ہیں، اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے۔ اب بات بجلی کا پہلے کلیئر کر دوں کہ ہمارا یہ طے شدہ بات ہے کہ جس وقت تک پروڈکشن کاسٹ کا تعین نہیں ہوگا ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا۔ ہم موجود ہیں، آپ لوگ پریشان نہ ہو، ہم اس کو فیس کریں گے۔ کسی بندے کا بھی ڈسکنیکشن کی بات ہو، کوئی بندہ آپ کے آ کے پریشان کرے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ الحمدللہ اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا، پروڈکشن کاسٹ کا تعین ہوگا اور اس کے بعد آپ کا ٹیرف بنے گا۔ ٹیرف کے بعد ہمارے 5 مہینے 6 مہینے کے جو یونٹ ہوتے ہیں، یہ جو یونٹ، ان یونٹس کو ہم اپنے نئے ٹیرف سے کیلکولیٹ کریں گے۔ دیکھیں، ہم نے یہ بجلی استعمال کی ہے، میں نے کسی دن آپ کو فری بجلی کا نہیں کہا، میں نے کہا سستی بجلی، فری بجلی بھی ہم مانگیں گے جس دن ہمارا حق ملکیت تسلیم ہوگا۔ میری مراد جس دن آپ کا نیلم جیلم کا ایگریمنٹ سائن ہوگا، منگلا کا ایگریمنٹ سائن ہوگا، تو اتنے ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے، ہم اپنی عوام کو فری بجلی دے سکتے ہیں۔ حق ملکیت پہ ہم قائم ہیں کہ ہم اپنی حق ملکیت نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے اوپر بھی الحمدللہ آپ کو کچھ دنوں کے اندر نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے نا وہ ایگریمنٹ کی شکل میں سامنے آئے گا، اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ لفظ لکھا جائے گا کہ ایگریمنٹ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان ہو رہا ہے۔ یہ 76 سالوں میں کبھی نہیں۔ آواز دو، آواز دو، آواز دو، اپنے حقوق کی خاطر، اپنے حقوق کی خاطر گلگت میں، بمبر میں، کوٹلی میں، راولا کوٹ میں، مظفر آباد میں، باغ میں، پیچھے آپ لوگ تھے، اور اس پرائم منسٹر نے آپ لوگوں کے اس وزن کو پراپر جگہ پہ استعمال کیا، اور استعمال کرتے ہوئے آپ کا مطالبہ 76 سالوں میں یہ کہا جاتا تھا آپ کون ہوتے ہیں نیلم جیلم کی بات کرنے والے، آپ کون ہوتے ہیں منگلا کی بات کرنے والے، آپ جو ہے پابند ہیں نیپرا کے ٹیرف کے۔ ہم تو 76 سالوں سے یہ پیٹ رہے ہیں، ہمارے وہ آزادی پسند بھائی جو ریاست کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تو یہی پیٹ رہے ہیں کہ بھئی یہ ریاست ہماری ہے، ہمارا حق ہے اس کے اوپر۔ آج آپ لوگ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ، ہم نے کوئی یہاں پہ نظریاتی جنگ نہیں لڑنی، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور آج بھی میں یہ اپنی بات پہ قائم ہوں۔ اگر کسی نے خود مختار کشمیر بنانا ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے بنائے گا، کسی نے علاقے پاکستان کی بات کرنی ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے کرے گا۔ یہ پلیٹ فارم ہم مس یوز نہیں ہونے دیں گے، یہ پلیٹ فارم صرف اور صرف غریب آدمی کا پلیٹ فارم ہے، سستے آٹے اور سستی بجلی کا پلیٹ فارم ہے، اس سے ہم نے وہ حاصل کرنا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو اس حق کے اندر آپ کی ریاست، اس ریاست کے وسائل آپ کا حق ہے، ان وسائل کی دسترس آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آئین پاکستان کے مطابق کر رہے ہیں۔ آئین پاکستان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وسائل جہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہ پیداواری لاگت پہ بغیر پرافٹ لگائے ہوئے پہلے اس ریاست کے لوگوں کا حق ہے۔ یہ ریاست ہماری ریاست ہے، یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ ادھر سے آپ نے بجلی کے بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے، بجلی وہاں پہ لے کے، اور ہم نے اسی چیز پہ یہ آپ سے بات کی کہ ہمیں پروڈکشن کاسٹ کے اوپر بجلی دی جائے، اور آج الحمدللہ 76 سالوں میں اگر آپ لوگوں کا یہ اتحاد نہ ہوتا کوئی بھی حکمران یہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں پہ یہ حکومت جس چیز کا کریڈٹ لے رہی ہے، لیکن اس کریڈٹ کے پیچھے آپ لوگ ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح نہ اکٹھے ہوتے پورے آزاد کشمیر میں 76 سالوں میں اگر اپنے حق کی بات نہیں ہوئی، میری مراد کہ پیداواری لاگت میں بجلی کی بات نہیں ہوئی، تو میرے خیال سے آگے بھی کسی نے نہیں کرنی تھی۔ لہٰذا جو پروڈکشن کاسٹ کا تعین کرنا ہے وہ بیسک ایک وجہ تھی جس وجہ سے 9 چیزیں لیتے ہوئے میں ابھی ان 9 پوائنٹس کے اوپر بھی آؤں گا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کا کیا فائدہ، میں ابھی ایک پوائنٹ کا آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ ہم نے یہ 9 پوائنٹ لیے، 5 فروری میں ہم نے پہیا جام شٹر ڈاؤن سے ہم نے دستبرداری کی کہ ہم موخر کرتے ہیں، وہ بھی لیٹ رات کو ہوا، اگر پراپر وقت پہ ہوتا تو اور اس کا ایک سینیریو تھا۔ لیکن الحمدللہ جب آپ کسی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم لڑنے سے نہیں ڈرتے، آپ نے دوبارہ میدان لگانا ہوا ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ بات ذہن میں سے نکال دیں حکمران یا ادارے کہ ہم کوئی ڈر کے آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم نے صرف عوامی حقوق کی بات کرنی ہے، ہمارے اور کوئی مقاصد نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو شوق ہوا کہ اور مقاصد میں ہمیں ڈالنے کا تو پھر ہم اس میں بھی جانے کو تیار ہیں، ہم پھر اپنی ریاست سے اور اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم فی الحال آپ سے جو بات کر رہے ہیں
وہ پروڈکشن کاسٹ کی بات تھی، اس کے اوپر ورکنگ موجود تھی. حکومت نے ہم سے ٹائم مانگا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. ہم آدھے سے زیادہ کام کر چکے ہیں کیونکہ باقاعدہ ہم نے یہ پیپر دیکھے جو وفاقی حکومت اور آزاد حکومت کے درمیان طے ہو چکے ہیں. اس کے بعد یہ اخلاقی طور پہ جواز بنتا تھا ان کو ٹائم دینے کا. ہم نے ان کو ٹائم کی شرط پہ دیا، 9 چیزوں کا نوٹیفیکیشن لیا اور بجلی بلوں کا جو بائیکاٹ ہے وہ ہمارا جاری رہے گا، دھرنے جاری رہیں گے اور حکومت کوئی ڈسکنیکشن نہیں کرے گی. اب ہوگا کیا؟ کس وقت تک؟ جس وقت تک آزاد کشمیر کی عوام کے لیے پروڈکشن کاسٹ کا تعین کرتے ہوئے یونٹ کا اور ٹیرف کا تعین نہیں ہوتا. یہ کس نے کیا دیا آپ کو؟ نہ اس سے پہلے کبھی اس تحریک میں کوئی بکا، نہ آگے کوئی بکے گا. میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تحریک عام عوام کی تحریک ہے. اگر میں کہیں بکا یہ عوام میرے گھسیٹے گی، مجھے یہاں پہ میرا گریبان پکڑے گی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سہولت کاری کی. مجھے آپ ایک بات بتائیں، 76 سالوں کا گند جو اس کشمیر کے نام پہ بیچا گیا، جو اس عوام کا خون چوسا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو 2-3 ماہ کے اندر کلیئر کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. میری مراد آپ لوگ ان لوگوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں جنہوں نے 76 سالوں سے آپ کا خون چوسا ہے. آپ بات کو سمجھیں، آپ ایک دم پریشان مت ہو جائیں. یہ جو کامیابی ہے یہ آپ لوگوں کے اتحاد کی وجہ سے ہے. یہ آزاد کشمیر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اتحاد کی وجہ سے ہے. آپ لوگوں کو 76 سالوں میں تقسیم کر کے رکھا، برادریوں میں، ضلعوں میں تعصب کی بھینٹ آپ کو چڑھایا گیا، آپ کو جماعتوں میں تقسیم کر کے رکھا گیا. الیکشن ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگوں میں دشمنیاں پیدا کروا دیتے ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب ان کے معاملات ہوتے ہیں یہ اسمبلیوں میں اس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، راتوں کو اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. اس وقت ان کو نظریات یا غریب نظر نہیں آتا. اس چیز سے باہر نکلیں. آپ تمام کی لوگوں کی اپنی سیاسی جماعتیں ہیں، ہم نے کبھی اس میں سیاست نہیں کی. آپ کا رائٹ اپنے نظریات کے مطابق بات کریں، جو مرضی ہے جس کو ووٹ دیں. لیکن خدارا یہ جو پلیٹ فارم بن گیا ہوا ہے اس کو مت چھوڑنا. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کو آپ کے حقوق دلوا کے رہے گا. میں شوکت معاذ بھی نہ بھی اس پہ ہوا، یہ پلیٹ فارم اور یہ تحریک جاری رہے گی. یہ تحریک آپ لوگوں کی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک غریب ریڑھی والا یا ایک غریب جو گینتی بیلچے کا کام کرتا ہے اس کا یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک سرکاری گاڑی کو روکے، چاہے وہ منسٹر کی ہے یا بیوروکریٹ کی ہے، اس سے روک کے یہ پوچھ سکتا ہے کہ تم بتاؤ تمہارا بچہ اس گاڑی میں کیوں، تمہارے گھر والے اس گاڑی میں عیاشی کیوں کر رہے ہیں، میرا بچہ سڑک پہ کیوں ہے، میرا بچہ پھٹے ہوئے بوٹ پہننے میں کیوں چل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں جو بار بار بات سمجھاتا ہوں، ایک گینتی بیلچے کا کام کرنے والا بندہ جو ایک موبائل فون کا کارڈ استعمال کرتا ہے یا وہ کسی کے پاس بیلنس ڈلوانے جاتا ہے 100 روپے کا تو اس کے اکاؤنٹ میں 64 یا 65 روپے آتے ہیں. 35 روپے کہاں جاتے ہیں؟ یہ اس غریب سے کو سمجھائے نا. ہم نے اس غریب کو یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ 35 روپے حکومت کے خزانے میں جاتے ہیں. اس لیے تو ان سے بہتر ہے، وہ گینتی بیلچے والا بندہ بہتر ہے جو 35 روپے تو حکومت کے خزانے میں دے رہا ہے. وہ اس لیے دے رہا کہ حکمران عیاشیاں کریں، وہ اس لیے دے رہا ہے کہ ان کو سہولت ملے. لہٰذا یہ جو تحریک ہے یہ تحریک عام غریب کی تحریک ہے، اس کو کوئی نہیں بیچ سکتا. اور جہاں تک میں اب آؤں گا دوبارہ اپنے نوٹیفیکیشن کے اوپر کہ ہم نے جو ہمارے بیسک 2 پوائنٹ تھے، بجلی کا پوائنٹ ہم نے اس کے اندر، کیونکہ یہ کال جو آپ بیسیکلی ہوئی ہے 5 فروری اور پروڈکشن کاسٹ کے تعین کی وجہ سے، کیونکہ واحد ہمارے ان 10 نکات کے اندر سے واحد ایک بجلی کا جو ایشو تھا یہ وفاق سے منسلک تھا. اور آپ کی اس تحریک، اس احتجاج کی وجہ سے وفاق کے ساتھ آزاد حکومت کی کئی میٹنگز ہو چکی ہیں، آپ کے ورکنگ گروپ بن چکے ہیں اور ہمارا پروڈکشن کاسٹ کا تعین ہونے میں کچھ دنوں کا ٹائم رہ گیا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ پروڈکشن کاسٹ کا تعین جو 76 سالوں میں کوئی نہیں کروا سکا، اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اس وزیر اعظم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن کس کے بیہاف پہ؟ آپ لوگوں کے بیہاف پہ، کہ آپ لوگ کھڑے ہوئے تو ان کی ٹانگوں میں جان پڑی.